دونوں سجدوں کے درمیان پہلا ایک سجدے سے اٹھ کر اطمینان سے دو زانوں سیدھے بیٹھ جائے، پھر دوسرا سجدہ کریں۔ ذرا سے اٹھ کر سیدھے ہوئے بغیر دوسرا سجدہ کر لینا گناہ ہے، اور اس طرح کرنے سے اس نماز پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھے اور دایاں پاؤں اس طرح کھڑا کر لیں کہ اس کی انگلیاں مڑ کر قبلہ رخ ہو جائیں، اور بعض لوگ دونوں پاؤں کھڑے کر کے ان کی ایڑیوں پر بیٹھ جاتے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں۔ تیسرا، بیٹھنے کے وقت دونوں ہاتھوں رانوں پر رکھے ہونے چاہیے، دونوں ہاتھ رانوں پر رکھے ہونے چاہیے، مگر انگلیاں گھٹنوں کی طرف لٹکی ہوئی نہ ہوں، بلکہ انگلیوں کے آخری سرے گھٹنے کے ابتدائی کنارے تک پہنچ جائیں۔ چوتھا، بیٹھنے کے وقت نظریں اپنی گود کی طرف ہونی چاہیے۔ پانچواں، اتنی دیر بیٹھے کہ اس میں کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکے، اور اگر اتنی دیر بیٹھے کہ اس میں اللہ مغفرلی ورحمنی اور ایک وجبنی پڑھا جا سکے تو بہتر ہے، لیکن فرض نمازوں میں یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، نفلوں میں پڑھ لینا بہتر ہے۔ دوسرا سجدہ اور اس سے اٹھنا۔ پہلا، دوسرا سجدے میں بھی اس طرح جائیں کہ پہلے دونوں ہاتھ زمین پر رکھیں، پھر ناک اور پھر پیشانی۔ دوسرا، سجدے کی حیت وہی ہونی چاہیے جو پہلے سجدے بیان کی گئی۔ تیسرا، سجدے سے اٹھتے وقت پہلے پیشانی زمین سے اٹھائیں، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے۔ چوتھا، اٹھتے وقت زمین کا سہارا نہ لینا بہتر ہے، لیکن اگر جسم بھاری ہو یا بڑھاپے جیسی مشکل ہو تو سہارا لینا بھی جائز ہے۔ پانچواں، اٹھنے کے بعد ہر رکعت کے شروع میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3 دفعہ استغفار، 3 دفعہ درود شریف اور 3 دفعہ کلمہ طیبہ کا ورد کر لیں تاکہ یہ نورانی باتیں اللہ کی ہمارے دلوں میں اتر جائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، ان کا کرم ہی کرم ہے، جس قدر کو شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج پھر ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم بیٹھ کے اللہ اس کے رسول کا ذکر کریں۔ یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کو کہنے کی، سمجھنے کی اور اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی کا سلسلہ بدستور چلتا چلا جا رہا ہے اور ہم اپنی منزل کی طرف بہت تیزی سے جا رہے ہیں۔ یہ وہ منزل ہے جو ہر صورت پہ آ کے رہے گی، اور اس منزل پہ پہنچنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کون کامیاب رہا اور کون ناکام۔ کامیابی اور شخص کو ملے گی جس نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاری، اور ناکام اور وہ شخص ہوگا جس نے اپنی منطق اور شیطان کے بہکاوے میں آ کے اپنی زندگی گزاری۔ اس لیے خدا کے لیے ابھی ہمارے پاس مہلت ہے، وقت ہے، اپنی زندگی کا جائزہ لے لیں۔ آیا جو زندگی ہم گزار رہے ہیں وہ ناکام والی ہے یا کامیاب والی؟ اگر ناکام والی ہے تو اس کو اللہ کی طرف موڑ دیں، اور کامیاب والی ہے تو استقامت کی دعا کر کے اس کو منزل مقصود تک پہنچانا ہے۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور اسی مقصد کے تحت ہم اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ بار بار ایک ہی بات کا احساس دلا کرتا ہوں کہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، اور پچھلے ہفتے ہم یہاں بیٹھے تھے اور ایک ہفتے کے بعد ہم پھر یہاں بیٹھے ہوئے۔ اس دوران ایک ہفتہ ہماری زندگی کا کم ہو گیا۔ بھائی ایک ہفتہ اگر قبر میں اتار دیا جائے تو ایک ہفتے کے بعد انسان جو ہے قبر میں سڑ جاتا ہے۔ ہمیں یہ مہلت پچھلے تقریباً کم و بیش لوگوں میں یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں 40-50 سال سے مل رہی ہے، اور یہ مہلت کسی بھی وقت کسی بھی لمحے آ کے ختم ہو جائے گی، ہمیں اور آپ کو کسی کو نہیں پتا۔ لیکن اگر خدا نہ کرے یہ لمحہ، یہ مہلت
اگر ہماری اللہ کی باتوں کو غفلت میں لینے سے گزر گئی تو یہ سب سے بڑا خسارہ ہوگا، کیونکہ یہاں کے آنے کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، اور یہاں کی جو دنیا کی جتنی بھی چیزیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ امتحان کی صورت میں ہمارے سامنے لا کے کھڑا کرتا ہے، اور یہ امتحان ایسا سخت ہے، ایسا خطرناک ہے کہ ہم اور آپ اللہ معاف کرے اسی الجھن میں الجھ کے رہ گئے، جبکہ بار بار ایک ہی بات کو اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے سے 1,24,000 پیغمبر کم و بیش قرآن شریف میں اور جتنی بھی ان کی کتابیں ہیں سب میں ایک ہی بات کو دہرایا ہے، کوئی دوسری بات نہیں کی کہ عنقریب تم ہمارے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے، اور جب کھڑے کیے جاؤ گے تو 3 سوال ہوں گے، قبر میں 3 سوال ہوں گے، اور قیامت کے جو آئے گی اس میں کہتے ہیں کہ 5 سوال ہیں۔ تو 3 سوال یہ ہیں کہ تمہارا رب کون ہے، اور تمہارا نبی جس کی یا تو شبیہ دکھائی جائے گی یا پوچھا جائے گا تمہارے نبی کون ہے، اور تم جو دنیا میں تم نے یہ جو وقت گزارا وہ کہاں گزارا، کیسے گزارا۔ بھئی یہ 3 سوال ہوں گے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے دنیا میں کبھی انسان امتحان دیتا ہے تو اس کی پیپر کی تیاری سے پہلے جو اس کے استاد ہوتے ہیں، جو اس کی کتابوں میں یہ سارے سوالات پہلے سے بتائے ہوئے ہوتے ہیں کہ دیکھو بھائی جب تم پیپر دینے جاؤ گے یہ سوال کو یاد کر لیتے، یہ سوالات کے جواب آپ کو وہاں پہ دینے پڑیں گے۔ تو بھائی اصل مقصد ہم نے اس دنیا میں آنے کا یہ 3 سوالوں کے جواب دینے۔ اب ان 3 سوالوں کے جواب کیا ہیں، اور یہ 3 سوالوں کے جواب صرف ایک ہی طریقے سے حاصل ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ ہم اگر اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزاریں گے، اس کا مطلب ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور میں نے اللہ کو ہر وقت یاد رکھنا۔ دوسرا، اگر اس طریقے سے گزاریں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے تو بالکل آپ کو اس بات کا بھی یاد ہوگا کہ یہ ہمارے نبی ہیں اور انہی کے طریقے سے میں چلتا ہوں۔ تیسرا، سارا وقت کہاں گزارا؟ تو یا اللہ سارا وقت جو ہے میں نے آپ کے اور آپ کے نبی کے حکم پر چل ہی کے گزارا، کیونکہ اگر ہمیں اللہ یاد رہے گا تو نبی کا طریقہ یاد رہنا چاہیے، اور جب نبی کا طریقہ یاد رہے گا تو میرا سونا، میرا جاگنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میری عبادت، ہر چیز کس میں گزرے گی؟ وہ اللہ ہی کو یاد کرتے ہوئے گزرے گی۔ اگر ہم نے اس کو بھلا دیا، شروع کا پہلا لفظ بھلا دیا، اللہ بھلا دیا، تو سنت بھی بھول جائیں گے۔ جب سنت بھول گئے تو سارا وقت جو ہے ہمارا وہ کس چیز میں گزر رہا ہے؟ وہ اللہ معاف کرے اللہ کے حکم کے خلاف گزر رہا ہے۔ تو اس چیز کا یہ 3 سوالات ہیں، جیسے میں نے عرض کیا، ان 3 سوالوں کا جواب اگر عمل کیا جائے تو بہت آسان ہے۔ وہ ایک ہی چیز ہے ان 3 سوال کا جواب، کہ اگر ہم اللہ کو یاد رکھیں گے اس کا دوسرا جو اثر آئے گا وہ یہی آئے گا کہ میرا پیر سیدھا اٹھ رہا ہے یا الٹا اٹھ رہا ہے، میری نماز ہو رہی ہے وقت پہ یا نہیں ہو رہی، میرا یہ جتنے بھی دنیا کے جو میں کام کر رہا ہوں، کاروبار کر رہا ہوں، نوکری کر رہا ہوں، وہ کیا اللہ کے حکم کے مطابق کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں۔ یہی سب چیزیں جو ہے وہ ہمارا وقت کو صبح سے لے کر رات تک کے گزار دیتی ہیں۔ تو خدا کے لیے یہ جو ہمیں اللہ میاں نے تمام دنیا کی پریشانیوں سے، غفلت سے، تمام دنیا کی مشغولیات سے نکال کر ہمیں یہاں جو بٹھایا ہے، اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے بھائی خدا کے لیے جائزہ لینا، اور اگر جائزہ لینے کے بعد اس بات کا پتہ چلے کہ ہاں میرا وقت جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں گزر رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں گزر رہا، اور وقت جو ہے وہ میرا گزر رہا ہے، تو بھائی ابھی مہلت ہے، کسی بھی لمحے یہ مہلت ختم ہو جائے گی، اور وہاں کا جو رہنا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور جس دنیا کی غفلت میں ہم پڑے ہوئے ہیں، جس دنیا کے بارے میں ہم اپنا سارا وقت لگا رہے ہیں، ساری چیزوں کی فکریں، سارا مال، ساری فکر، ساری چیزیں جو ہم لگا رہے ہیں وہ بہت ہی محدود وقت ہے، اور وہ محدود وقت ہماری زندگیوں کے ختم ہو چکے ہیں، کیونکہ زندگی کی شام ہو چکی ہے۔ بار بار ایک ہی شعر سنا کر بزرگوں کے یہ اشعار ہیں جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، سنا رہا ہوں، اس کے اندر بڑے وزن ہے کہ زلف یہ کہتی ہے مسافر ٹھہرنا کچھ کام، زلف یہ کہتی ہے، زلف کو تشبیہ دی ہے دنیا کے معاملات سے، کہ زلف یہ کہتی ہے مسافر ٹھہرنا کچھ، ہم مسافر ہیں سب، کچھ کام ہے، کچھ کام کر رہے ہیں، دنیا کا بھی کام کر لیتے ہیں، کچھ وقت ہے اس پہ لگا لیتے ہیں۔ زلف یہ کہتی ہے مسافر ٹھہرنا کچھ کام ہے، دل یہ کہتا ہے کہ منزل دور ہے اور شام، بھئی اب زندگی کی شام آ چکی، اور شام بھی جیسے کہا جائے کہ بالکل اینڈ پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں۔ اس دور کی جو اوسطاً عمر ہے وہ 50، 55، 60 ہے، اور ہم اپنی زندگیوں کے جو وقت گزار رہے ہیں وہ بہت قریب آ چکا، اور ابھی ہمیں اس بات کا بھی احساس نہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح بھی ہے غلط۔
بھائی اس کے بعد ہی جو جب تک مرض تشخیص نہیں ہوتا علاج تو اس کے بعد ہوتا ہے. پہلے یہ فکر ہی پیدا نہیں ہوگی تو عمل کیسے ہوگا؟ تو خدا کے لیے اس فکر کو ہم نے پیدا کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ موقع ہمیں عطا فرمایا. اگر ہم میں سے کسی کے بھی پیٹ میں درد ہو جائے تو ہم یہ باتیں یہاں پر نہیں سن پائیں گے. کسی کے بھی کوئی پریشانی آ جائے تو وہ یہاں پر نہیں آ سکتا. یہ سب چیزیں جو ہیں وہ من جانب اللہ نے چاروں طرف سے روک کر ہمیں یہاں بالخصوص بٹھایا ہے. اور اس کی کئی فوائد بتائے کہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے. اس کے لیے نیت شرط نہیں, وضو شرط نہیں, کسی بھی چیز کا ہونا شرط نہیں. صرف اللہ والے جہاں بیٹھے ہوں وہاں پر اللہ کے لیے جب انسان آ جاتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ میاں معاف کر دیتا ہے. نمبر 2 میں کیا کرتا ہے, ایک بات کا پتہ چلا عمل کیا ہو نہ کیا 1000 نماز نفلی کا ثواب ملتا ہے. بھائی تیسری چیز, جس جگہ اللہ خود جلیس ہوتا ہے تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ملک کا صدر یا پرائم منسٹر یا کوئی بھی اعلیٰ عہدے والا جس جگہ ہوگا وہاں کے جو فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ جو جہاں کے لوگ ہیں وہ آٹومیٹکلی اس کا خیال رکھنے لگ جاتے ہیں. بھائی اس کا تعلق فلاں سے, اس کا خیال رکھا جائے. اسی طریقے سے جب اللہ خود جلیس ہوتا ہے تو ہم سب کو اللہ دیکھ رہا ہے, ہمارے درمیان اللہ بیٹھا ہوا ہے. یہ چیزیں کیا ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی خصوصی نظر ہم پہ پڑتی ہے اپنی رحمت کی, اور اللہ تعالیٰ ہماری کایا کو پلٹ دیتے. بھائی بات صرف سمپل ہے, بہت آسان ہے. بار بار ایک ہی بات کر رہا ہوں, کرنا کچھ بھی نہیں ہے. جیسی زندگی ہم گزارنے ہم نے ویسے ہی گزارنی. بس اس بات کا اپنے اندر خیال پیدا کرنا ہے, اس بات کا معمول بنانا. معلوم سب کو ہے لیکن معمول نہیں. بھائی خدا کے لیے چند چیزیں ہیں, اس کا معمول بنانا کہ مجھے سونا کیسے ہے, مجھے اٹھنا کیسے ہے. اب سونے اور اٹھنے کے درمیان 8 گھنٹے سوئے, 6 گھنٹے سوئے, 10 گھنٹے سوئے, آپ کو عبادت میں سوئے, وہ آپ کا جو آپ کا جو خدا نہ کرے موت سوتے ہوئے آ گئی تو سیدھے جنت میں ڈال دی جائیں گے, کیونکہ ہم سوئے ہی اللہ کے لیے. ہم نے یہ عمل ہی اللہ کے حکم سے کیا ہے. یہ عمل کیا ہوا, یہ اللہ ہی کے یاد کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے یہ وقت ہم نے گزارا. اور اگر ہم جاگ گئے تو یہ سارا وقت ہمارا عبادت میں گزرا, کیونکہ ہماری نیت ہی یہی ہے کہ اگر میں سوؤں گا جسم کو آرام پہنچاؤں گا اور صبح اٹھ کے اللہ کی عبادت کروں گا, اور کام پہ جاؤں گا تو کام کرنے بھی اللہ ہی نے کہا ہے, بھی بچوں کے ساتھ رہوں گا یہ بھی اللہ نے کہا ہے. ان سب کے لیے میرے جسم کو آرام پہنچانا ضروری ہے. تو بھائی خدا کے لیے صرف نیت کرنی ہے, باقی جیسے سو رہے ہیں ویسے سونا ہے. اسی طرح اٹھ گئے تو اٹھنے کے بعد کیا کرنا ہے, صرف جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ بیٹھ جاتے تھے اور اپنے ہاتھوں کو آپ کو مل کر پورے منہ پہ پھیر لیتے تھے اور یہ دعا پڑھ لیتے تھے جو میں نے آپ کو دی ہے اس کے اندر موجود ہے. اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ ساری چیز جس کو دعا یاد نہیں ہے کوئی اس کی فکر کی بات نہیں ہے, صرف سمپل آپ نے عمل کر لیا, یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے نئی زندگی عطا فرمائی. اسی دعا کا جو معنی ہو گئی ہے. اس کے بعد آپ اٹھ کے باتھ روم جائیں گے, ظاہر سی بات ہے باتھ روم جانا ہے, آپ نے سیدھا پیر یا الٹا پیر, بس اس بات کو یاد رکھو, کیونکہ انسان پہلے اٹھنے کے بعد باتھ روم نہیں جاتا. اس کے بعد اس نے الٹا پیر رکھ کے وہ باتھ روم میں گیا, اب اس نے اللہ کو یاد رکھا تبھی تو الٹا پیر رکھا, اور طریقہ نبی کا اپنایا. اسی طریقے سے صبح سے لے کر رات تک کی زندگی تو اللہ کا شکر ہے 40 حدیثوں کے صورت میں ہم نے ایک پرچے کے جو جمع کر کے اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں کہ آیا کہ ہماری 40 حدیث سے جو 40 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جس میں سونا, جاگنا, اٹھنا, بیٹھنا, چلنا, پھرنا, کیا یہ 40 سالوں میں ہمارے اندر آئی ہی نہیں ہے؟ تو خدا کے لیے اس کا جائزہ لے لیا جائے, ان پرچوں کو بار بار دیکھا جائے اور وہ دیکھ کے کیا جائے کہ یہ میرا سونا, میرا چلنا, میرا اٹھنا, میرا بیٹھنا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت صاف الفاظ میں قرآن شریف میں یہی کہا ہے, ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میری عبادت, میرا جینا, میرا مرنا, میری سب کچھ جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے. اب اللہ ہی کے لیے اس کا طریقہ جیسے میں نے عرض کیا وہ صرف ایک ہی ہے, وہ نبی کی سنت ہے. اگر ہم سے یہ چیز صادر ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے اللہ ہم سے راضی ہو رہا ہے. اور خدا نہ کرے اگر ہم یہ بھول جاتے ہیں, اللہ ہمیں ان عمل پہ کرنے پہ ہمارے اندر طاقت نہیں آ رہی, تو بھائی یہی سب سے بڑا جسے کہتے ہیں المیہ ہے کہ ہم ٹھیک وقت عمل کا وقت ہوتا ہے تو ہم بھول جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جب فضل فرماتا ہے تو آپ یقین کریں ٹھیک وقت آتا ہے تو خود بخود ان سے وہ الفاظ نکلنے لگ جاتا ہے, خود بخود اس کی آنکھ کھل جاتی ہے, خود بخود وہ یہ عمل وہ خود بخود نہیں کر رہا ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے کروا رہا ہوتا. یہی عمل اس کے لیے آسان ہو جاتا, ورنہ یہی عمل یعنی کہا نا سیدھا جوتا پہننا بظاہر تو لگتا ہے بہت آسان ہے, لیکن پہن کے دکھا دے نہیں پہن سکتے, وہ بھول جاتا ہے, بعد میں کہتا ہاں اچھا شاید پہنا ہے, یہ بھول گیا میں تو,
یہی ہوتا ہے بھائی خدا کے لیے یہ قدم، جیسے کہ اشعار کی صورت میں یہ ہے کہ میری طلب بھی انہی کے کرم کا سکتا ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ بھائی کوئی مجھے بتاتا ہے، کوئی مجھے کہتا ہے ایسے کرو، کوئی میرے دل میں یہ بات ڈالتا ہے دیکھو گناہ ہو گیا تم سے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، فوراً میں استغفار کر لیتا ہوں۔ بھائی دیکھو اللہ نے توفیق عطا فرما دی، مسجد میں پہنچا دیا، یہ ساری چیزیں من جانب اللہ ہوتی۔ بھائی یہی 24 گھنٹے کی زندگی اگر ہم نے بنا لی تو بس مبارک ہے، کیونکہ ساری زندگی کا تار و مدار انہی 24 گھنٹے سے، اور جیسے جیسے ہمارے اللہ سے تعلق بنتا چلا جائے گا ہر چیز اللہ تعالیٰ ہمیں خود بخود وہاں تک، یہ ان کا کام ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک قدم چلنا ہمارا کام ہے، باقی کام اللہ تعالیٰ نے کہا میں بھاگ کے آتا ہوں تمہارے پاس، لیکن ایک قدم ہم نے چلنا ہے۔ تو بھائی خدا کے لیے جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کا جائزہ لینے کے بعد ہم اس بات کا اندازہ لگاتے ہیں کہ واقعی میں ہماری زندگی جو ہے، یہ جو 50 سال ہم نے گزارے، یہ جو 40 سال گزارے، یہ جتنے بھی سال ہم نے گزارے، یہ حکم کے مطابق نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جیسے جیسے ہماری زندگیاں بڑھ رہی ہیں ہماری توجہ دنیا کی طرف بڑھ رہی ہے، اور جب یہ دنیا کی طرف بڑھ رہی ہے تو یہ جو عبادت بقول ہم عبادت کہہ رہے ہیں وہ ہم پہ لعنت بن کے ہمارے دلوں میں اتر رہی ہے، کیونکہ جو چیز گلاس میں ڈالی جاتی ہے وہی باہر آتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا گلاس میں ڈالو گے پانی اور نکلے گا شربت، گلاس میں ڈالو گے شہد اور نکلے گا اس میں سے پانی، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جو عبادت کی صورت میں ہمارے اندر جا رہا ہے وہی باہر آتا ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ اللہ کا قرب ہے، اور قرب کیا چیز ہے؟ یہی سنت ہے، یہی اللہ کے حکم کو ماننا ہے، میرا پیر صحیح ہے، اس کی فکر پیدا ہو جائے۔ وہ جو فکر والا کیا کرتا ہے، دنیا کی فکر ہمیں ہے، وہ ہر چیز کے لیے ہم پوچھتے ہیں، بھئی ایک شادی ہونی ہے اس میں مشورہ کرتے ہیں، ایک مجھے یہاں سے جانا ہے اسلام آباد، کوئی پوچھتے ہیں کس راستے، ہر چیز کو میں پوچھ کے کرتا ہوں اور راستے بھر بھی پوچھتا رہتا ہوں، کیونکہ مجھے اس بات کی فکر ہے کہ بھٹک نہ جاؤں، کہ غلط نہ چلا جاؤں۔ لیکن دین کے معاملے میں ہماری یہ فکریں نہیں ہیں۔ دین کے معاملے میں کیا ہے؟ ہم چنی دی گرے نہیں، یہ سب سے زیادہ سمجھ تو میرے اندر ہے، جو میں کر رہا ہوں وہی صحیح ہے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے خدا کے لیے۔ دنیا کے معاملے میں ہماری فکر ایسی اور دین کے معاملے ہماری فکر ایسی، جبکہ دین کے معاملے میں بزرگان دین نے بہت صاف الفاظ میں سمجھایا ہے کہ بھائی دنیا کے جو فکر ہے، دنیا کے جو معاملات ہیں، جب انسان کسی راستے پہ چلتا ہے اس راستے پہ خود بخود راستہ بنتا چلا جاتا ہے، پگڈنڈیاں بن جاتی ہیں، پتہ چل جاتا ہے یہاں سے کوئی گزرا ہے، یہاں سے لوگ گزرتے ہیں، یہیں سے لوگ راستہ جاتا ہے، جگہ جگہ جو ہے وہ بورڈ لگے ہوتے ہیں۔ لیکن آخرت کے اس میں ایسا ہرگز نہیں۔ آخرت کا جیسے زمین کا اور آسمان کا سفر ہے، لوگ زمین سے آسمان جانے کے لیے کون سی پگڈنڈی ہے، کون سا راستہ نظر آتا ہے؟ بھائی نظر نہیں آتا۔ اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ جتنی بھی جسے کہتے ہیں کہ طاقت کی چیزیں، جو اصل چیزیں وہ مخفی ہیں، چھپی ہوئی ہیں، نظر نہیں آتی۔ دیکھو ہماری روح نظر آتی نہیں آتی، جسم نظر آتا ہے، جسم کی بیماریاں نظر آتی ہیں، روح کی بیماری نظر نہیں آتی۔ اسی طرح جسم کا راستہ نظر آتا ہے، روح کا راستہ نظر نہیں آتا۔ اسی طرح جسم کی فکریں نظر آتی ہیں، روح کی فکریں ہمیں نہیں پتہ چلتی۔ بھائی اصل معاملہ روح کا ہے، کیونکہ یہ روح ہمیں جو کچھ عرصے کے لیے ہمارے جسموں میں ڈالی گئی ہے یہ نکال لی جائے گی، اور وہ جب نکالی جائے گی یہی ساری جو بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ دنیا میں بھیجنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے۔ نہ بیوی کے لیے بھیجا، نہ بچوں کے لیے بھیجا، نہ عہدے کے لیے بھیجا، نہ مال کے لیے بھیجا، نہ صحت کے لیے بھیجا۔ ہم الگ الگ لوگ الگ الگ اس میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی بیمار ہے تو اس کی ساری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ صحت مل جائے۔ جو شادی نہیں کر رہا یا شادی کیا ہوا وہ ہر اس بات میں فکر میں ہے کسی طرح بیوی کو خوش رکھا جائے۔ جس کے بچے ہیں وہ پوری فکر میں لگا ہوا کہ کسی طرح بچے جو ہے وہ دنیا کے کامیاب ترین آدمی بن جائے۔ تو ہم دین کے اوپر جو ہے وہ ہماری فکریں نہیں، کیونکہ اگر ہم ہو نہ ہو یہ دنیا ایسی ہی چلے گی۔ لیکن خدا نہ کرے جو ہمارا حال ہے، جو ہمارے معاملات ہیں، اسی پہ ہمارے اگر دم نکل جائے تو سوالات کا جواب ہم یہ جواب نہیں دے پائیں، کیونکہ ہماری فکر تو دنیا کے لیے۔ اگر خدا کے لیے دنیا کی فکر کو نکال کر دین کی فکر میں لگانا ہے، اور دین کی فکر بھی ہم نے عرض کیا کہ بہت آسان ہے، کوئی الٹا لٹکنا نہیں ہے، کوئی گھر کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یہی بیوی ہے، یہی بچے ہیں، یہی عزت ہے، یہی سب کچھ ہے، ان سب کو اللہ کی طرف موڑ دینا ہے کہ میرا لباس بھی ہو وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو، اور اگر نہیں ہے تو مجھے اس بات کی فکر ہو یا اللہ جو عمل کر رہا ہوں یہ غلط ہے، آپ مجھے توفیق عطا فرمائے، مجھے معاف فرمائے۔ تو جیسے میں نے پہلے بھی عرض کر رہا ہوں کہ بھائی سب سے پہلے توفیق مانگو،
کیونکہ اللہ بغیر توفیق کے دیتا نہیں. تو 2 رکعت نماز نفل اپنی زندگی کے لیے حاجت سمجھ کے اس کو شامل کر دیں. دیکھیں ایک ہی بات کو دہرا رہا ہوں, بار بار دہرا رہا ہوں کہ کرنا کچھ بھی نہیں ہے. ان 24 گھنٹے کی زندگی کو صحیح کر لیا, باقی سب کچھ خود بخود صحیح ہو جائے. کیونکہ جیسے خدا جب حکم دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. جب اللہ تعالیٰ دین اندر جب ہمارے دلوں میں اتار دے گا تو ہماری فکریں خود بخود اس طرف ڈائیورٹ ہو جائیں گے. ورنہ اللہ معاف کرے کہ بھائی کھا بھی رہے ہیں, پی بھی رہے ہیں, گھوم بھی رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن یہ سب پوچھا جائے کیوں کر رہے ہو, بس ایسے ہی کر رہے ہیں. پوچھا جائے کیوں کر رہے ہو, بھائی بات تو آپ کو پتا ہے بچوں کو جو ہے وہ دنیا کی تعلیم, اب وہ بھائی خدا کے لیے یہی چیز کو تم کہہ دو کہ بچوں کو دنیا کی تعلیم نہیں, تاکہ یہ کمائیں گے تو آپ کس کی زندگی گزاریں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے. تو یہی چیز دین بن جاتا ہے. یہی پیسہ جو میں بچوں پہ خرچ کر رہا ہوں یہی دین کے نیت کے کر دوں. اگر میں ان کو نہ دوں, اگر میں ان کا خیال نہ رکھوں تو بعد میں جو ہے یہ کیا ہوگا کہ دنیا کے الجھن میں الجھ کر خدا نہ کرے کسی خرافات پر چلے جائیں. تو بھائی یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ہم نے اور آپ نے سمجھنا, اور یہ سمجھ سے ہم نہیں سمجھ سکتے, کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہہ دیا کہ سم بکم عمی فہم لا یعقلون, ہم نے ان کو بہرا گونگا نہ کر دیا. تو بھائی بہرے گونگے اندھے کون ہیں؟ ہم اس کوئی بھی چیز کا جائزہ لینے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ چیز ہے. یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے, بھائی یہ کتاب کیسے پتہ چلے گی؟ بھائی کتاب کے جو ہے وہ جلد بتا رہی ہے, یہ پیجز بتا رہے ہیں اس کے اندر, تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کتاب ہے. اگر وہ یہ کہے کہ یہ پانی ہے, آپ بولیں سر یہ پانی نہیں ہے کتاب ہے, کیونکہ یہ چیزیں ساری جو ہے کتاب کے اندر ہوتی ہیں. اسی طریقے سے ہم اپنی زندگی کو جو دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اندھا پن ہے, بہرا پن ہے, گونگا پن ہے. نہ ہم کسی سے پوچھتے ہیں, نہ ہمارے کانوں میں آواز جاتی ہے, نہ ہی ہماری نظر آتا ہے. ہم گھوم گھما کے 20 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں, 30 سال سے عبادت کر رہے ہیں, لیکن وہیں کے وہیں کھڑے رہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جیسے اندھے کو چھوڑ دو تو اندھا جاتا تو ادھر ٹکرائے گا, ادھر ٹکرائے گا, ادھر ٹکرائے گا, اور گھوم گھما کے وہیں پہ کھڑا رہے گا. تو ہماری بھی حالت ایسی ہی ہے. ہم دین پہ جو عمل کر رہے ہیں اس کا جو ہے ثمرہ ہمیں نہیں مل رہا, اس کے اندر ہماری تبدیلی نہیں آ رہی. بھائی یہ فکر پیدا کرنا ہے. یہی بات کے لیے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں, انہی بات کا جائزہ لینے کے اللہ نے ہمیں یہاں بٹھایا ہے. ورنہ فرض تو خراب نہیں رہا ہے, اس عبادت پہ عبادت کر رہا ہے, تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے, لیکن اس کے اندر یہ تبدیلی نہیں آ رہی. اور تبدیلی کیا ہے کہ میرا قدم اللہ کے حکم کے مطابق ہے یا اللہ کے حکم کے خلاف ہے. بس یہی ہے میری فکر کہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے یا اللہ کے حکم کے خلاف ہے. بس صرف یہی فکر کرنی ہے. اور یہ فکر جیسے میں نے کہا یہ کیسے آئے گی؟ یہ بھائی یہ عمل سے آئے گی. بار بار ایک ہی بات کہہ رہا ہوں بھائی, یہ عمل سے آئے. عمل کیا ہے؟ عمل یہی ہے کہ میں سوؤں گا تو اللہ کے حکم کے, میں اٹھوں گا تو اللہ کے حکم سے, میں باتھ روم جاؤں گا تو اللہ کے حکم سے, میں کمانے جاؤں گا تو اللہ کے حکم سے. اور طریقہ وہی اپناؤں گا جو نبی نے کہا کہ میں کمانے جاؤں گا تو سیدھا پیر اپنے گھر سے باہر رکھوں گا, سب سے پہلے کہوں گا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت. اس کا مطلب ہے کہ میں نے اپنے ہر چیز کو اللہ کے حوالے کر دیا. بھائی یہ وہ طریقہ ہے جو ہمارے اندر آنا چاہیے, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں اللہ معاف کرے ہمارے اندر یہ باتیں نہیں آ رہی. اور اللہ معاف کرے نہ صرف نہیں آ رہی بلکہ بار بار یہ بات میں بہت دعوے سے عرض کر رہا ہوں, کیونکہ دلیل کے ساتھ پیش کر رہا ہوں کہ جیسے جیسے عبادت بڑھ رہی ہے, جیسے جیسے ہمارے معاملات بڑھ رہے ہیں, ہمارے اندر دنیا بڑھتی جا رہی ہے. ہم نے اس کا جو کسوٹی رکھی ہے وہ دنیا رکھی ہے. اگر دنیا مل گئی, ارے مبارک ہو گئی آپ کی نماز قبول ہوگی. لا حول ولا قوت. دنیا سے نماز کا کیا تعلق؟ ہاں دنیا میں نے اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کی, یہ مبارکباد. بھائی جو چیز بھی میرے پاس ہے اس سب کی نیت اللہ سے جوڑ دو, اور اللہ سے تعلق جوڑنے کے بعد سے اگر نہیں آتا تو بھائی اسی لیے کہا تھا پوچھو. گونگا کیسے پوچھے گا؟ گونگا تو بولتا ہی نہیں. یہ بات کان میں جائے گی تو گونگا پن ختم ہوگا. جیسے آواز جاتی ہے تو گونگا پن ختم ہو جاتا ہے. جتنے بھی لوگ گونگے ہیں وہ بیسیکلی بہرے ہیں. جو بہرا پن جو ہے وہ گونگا پن پیدا کرتا ہے. اس لیے ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ باتیں ساری صحیح ہیں, لیکن پرنالہ وہیں گرے گا جہاں گر رہا ہے. ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی, ہماری فکریں نہیں بدلیں گی, ہمارے ہر چیز میں کہیں بھی تبدیلی نظر نہیں آتی. تو بھائی خدا کے لیے وقت کم ہے, بہت کم رہ گیا ہے. اور جیسے کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ آج ہے اور کل نہیں. ایک ہفتے کی مہلت ہمیں ملی, اگلی ہفتے کی مہلت ملے نہ ملے. تو اس وقت جیسے میں نے آپ کو عرض کیا بھائی ان فکروں میں آ جاؤ. جب کہ تمہاری فکر آ جائے گی تو ہم یہ دیکھیں گے اس دنیا کی لعنت کی فکر ہمارے اندر سے نکل جاتی ہے, ورنہ ہم اسی لعنت میں گرفتار ہیں. رات کو سوتے ہیں تو صبح کے بارے میں سوچتے ہیں کہ کام پہ جانا ہے,
وہاں اس سے یہ بات کرنی ہے، اس سے کو یہ دینا ہے، اس سے یہ بات، یہ ہماری فکریں ہوتی ہیں. جبکہ یہ فکر نہیں ہوتی کہ صبح مجھے اٹھنا ہے، مجھے وقت پہ اٹھ جاؤں، نماز ادا کر دوں اللہ کے حکم. تو بھائی خدا کی قسم کھائے کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، جس دن ہمارے اندر یہ فکریں آ گئیں آپ یہ دیکھیں گے کہ ہماری زندگی جو بیسیکلی جس پہ ہم الجھے ہوئے ہیں، جس لعنت پہ ہم گرفتار ہیں، اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو آسان کر دیتا ہے. اور ہم جب تک اس پہ نہیں آتے ہم یہ دیکھتے ہیں ہماری زندگی الجھتی چلی جاتی ہے. کبھی کمانے میں الجھ رہی ہے، وہاں سے نکلے تو حالات میں الجھ گئی ہے، حالات سے نکلے تو بیوی میں الجھ گئے، بیوی سے نکلے تو بچوں میں الجھے، بچوں سے نکلے تو صحت میں الجھے. بھائی اسی الجھن میں زندگی گزرتی، کیونکہ فکر ہے اسی کی پیدا ہو رہی ہے کہ صحت کیسے ملے گی، بیوی کو کیسے خوش کرے، رشتہ داروں کو کیسے خوش کرے، نہ کہ یہ کہ اللہ کو کیسے خوش کرے. بھائی تم اللہ کو خوش کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ان سب کی خوشی کا راستہ نکالے. لیکن ہماری فکر، جیسے میں نے عرض کیا، اصل تو فکر ہے، یہ فکر پیدا نہیں ہو رہی. اور جیسے ہم نے عرض کیا اس وقت ہم نماز کے بارے میں، ہم اپنی نماز کو پڑھتے تو ہیں لیکن ہماری نماز اللہ معاف کرے ایسی ہی ہے جیسے وہی کیسے عرض کر رہا ہوں کہ کیا ہے، بے سود اعمال. جس طرح پڑھنی چاہیے خود کا دھیان ہی نہیں. نماز اللہ اکبر کہا تو ذہن کہیں اور. تو بھائی خدا کے لیے جب اللہ اکبر کہو تو سب سے پہلے دیکھو تمہارے لو تک کان تک ہاتھ سیدھے ہے یا نہیں، کہ ایسا تو نہیں یوں ہو رہے ہیں، اوپر جا رہے ہیں، نیچے جا رہے ہیں. خدا کے لیے اس پہ توجہ دو. جب ہاتھ باندھو تو توجہ دو، ہاتھ صحیح بندھے میں نہیں بدلے. جب رکوع میں جاؤ تو یہ ذہن میں لے کے میرا رکوع صحیح ہو رہا ہے، میری عبادت صحیح ہو رہی ہے، کیا میری نظریں صحیح ہیں، کیا میری فکر صحیح ہے، کیا میں سجدے میں جانے وقت جو ہے میرا جو سینہ ہے وہ چھٹتا تو نہیں ہے. تو بھائی اللہ کا احسان ہے، پچھلے ہفتے ہم نے سنا، پچھلا ہفتہ میرا اسی میں گزر گیا. یار سیدھا جا رہا ہوں، ٹوڑا جا رہا ہوں، کیا جا رہا ہوں، اسی میں اللہ تعالیٰ نے ایک ابھی تک اللہ کا شکر ہے 50% کامیابی ہوئی ہے اور 50% جو ہے وہ ناکام. 50% اللہ توبہ کرتا ہوں، یا اللہ مجھے توجہ عطا فرمائیے، میرا ہر چیز کو سیدھا کر دیجیے. تو بھائی ہمیں فکر پیدا کرنی ہے. پچھلا ہفتہ یہ گزرا اور آدھی کامیابی اللہ کے شکر مل گئی، اور انشاءاللہ آئندہ کے وقتوں میں ہمیں امید اللہ کی ذات سے اللہ تعالیٰ پوری کامیابی عطا فرما دے. لیکن اگر تک یہ فکر ہی نہیں ہے تو پھر اس کا ذکر کیسے؟ میں خدا کے لیے بیاض کر رہا ہوں. اسی طریقے سے اگر زندگی گزر کے چلی گئی تو بس سمجھو کہ سیدھے وقت جس وقت مرو گے سیدھے جنت میں ڈال دیے جاؤ. کوئی نہیں پوچھ رہا کہ جیسے میں نے کہا کہ بالکل سیدھے پن ہے، یا اللہ میں تو سویا بھی تجھے یاد کر کے، میں تو اٹھا بھی تجھے یاد کر کے، میں تو تجھے کیسے بھولا، جب اس وقت نہیں بھولا تو اب کیسے بھول جاؤں. اور یہ نبی ہے ہمارے، یا اللہ میں تو انہی کے طریقے پہ چلتا رہا. میں نے سیدھا پیر رکھ کے جانماز پہ چڑھا، میں الٹا پیر رکھ کے جانماز سے اترا، میں مسجد گیا تو میں نے سیدھا پیر لیا، میں باتھ روم گیا تو میں، یا اللہ یہ عمل تو میں نے ساری زندگی انہی کا کیا، تو میں ان کو کیسے بھلا دوں؟ یہ ہمارے نبی ہیں. یا اللہ سارا وقت میں نے انہی باتوں میں گزارا. یہ تو 3 سوال ہیں، تینوں کے جواب مل گئے، کہانی ختم. بھائی بھیج دو اس کو سیدھا. اور اگر ہم اس 3 سوال سے ہٹ گئے تو میری بیوی ہے کیا بنے گا، میں مر گیا بچوں کا کیا ہوگا، اور کاروبار کیسے چلے گا، اور اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے، انہی الجھنوں میں ہماری زندگی گزر رہی ہے. اور وقت کم رہ گیا. بار بار کہہ رہا ہوں کہ بھائی وقت کم رہ گیا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بندہ. آج ہے ہم میں سے کل کون، لیکن کامیاب ہو گیا جس کو یہ عمل کرتا ہوا چلا گیا، اور ناکام ہو گیا جو غفلت میں رہا. خدا کے لیے ابھی وقت ہے ہمیں غفلت سے باہر آنا. اور غفلت کیا ہے؟ یہی ہے کہ بھائی سب صحیح ہے، بالکل صحیح آ رہا ہے. جب کہ دیکھا جائے تو ہر چیز ہم بھول جاتے ہیں. جب پوچھا جائے کہ بھائی صبح نہیں، بھائی سوتے رہ گئے. بھائی کیوں سوتے رہ گئے؟ بس وہی والی بات ہے، اللہ تعالیٰ سے توجہ جب جس دن ہم کریں گے ہم یہ دیکھیں گے یار کوئی اٹھا دیتا ہے، کوئی ایسا عمل کروا دیتا ہے. پہلے سب سے آخر میں جاتے تھے، آج اللہ کا شکر ہم سب سے پہلے چل جاتے ہیں. مسجد یہ توفیق سے تعلق ہے. پہلے ہم یہ کر رہے تھے، آج ہم یہ کر رہے ہیں. بھائی انہی چیزوں کا جائزہ لینا ہے. اور اگر نہیں ہو رہی تو بار بار عرض کر رہا ہوں، چلتے پھرتے کہو، یہاں سے مسجد جاؤ تو کہتے ہوئے جاؤ، یا اللہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، یا اللہ میری نماز کیا آپ توفیق عطا فرما رہے ہیں، یا اللہ قبول فرما لے، یا اللہ آپ قبول نہیں فرمائیں گے تو میرا کیا بنے گا. بھائی ہر چیز کے پیچھے میں کام پہ جا رہا ہوں، یا اللہ آپ کو پتا ہے حالات اچھے نہیں ہیں، معاملات ایسے ہیں، لیکن یا اللہ تو رب ہے، تو ہی سب کو چلاتا ہے، میرے لیے آسانی فرما. بھائی یہی کرتے ہوئے ہر وقت دل و دماغ میں انشاءاللہ العزیز جب ہماری یہ بیٹھ گیا تو سمجھو کامیابی شروع ہو گئی. پھر کسی کامیابی کے لیے کوئی سنگ نہیں نکلیں گے، کوئی ہوا میں نہیں اڑیں گے، بلکہ یہی چیز اس کی بات کی دلیل ہے. ذرا سا ہٹے گا فوراً تم کہو گے یار میں تو نماز پہلے وقت پہ پڑھتا تھا، اب بے وقت ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا. فوراً رجوع کرو گے، اللہ سے توبہ کرو گے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے.
ورنہ اسی طریقے سے جیسے میں نے عرض کیا کہ زندگی گزر رہی ہے اور ہم اپنے منزل کی طرف جا رہے ہیں، اور منزل وہی ہے جیسے میں نے کہا کہ تمہارا قدم تمہارا بتا دے گا، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری فکر تمہیں بتا دے گی، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم جہنم میں جا رہے ہو جنت میں جا رہے ہو۔ یہ بات کا فیصلہ وہاں نہیں ہوگا، یہی ہو جائے کہ تمہاری نماز میں فکر تمہاری کہاں جا رہی ہے۔ تمہاری فکر اگر جانماز پہ جاتے وقت اگر بے فکری سے تم جانماز پہ چڑھو گے تو تمہارا پیر الٹا سیدھا تمہیں پتہ نہیں ہوگا، لیکن جب تم فکر لے کے چلو گے تو سیدھا پیر رکھ کے چڑھو گے، بھائی جانماز آ چکی ہے اب مجھے سیدھا پیر رکھنا ہے۔ یہی فکر تو چاہیے، یہی امتحانات تو ہیں کہ دنیا بھر کی یہ تفکرات ہمارے اندر ہیں لیکن ہمیں اللہ یاد ہے، یہی تو امتحان ہے کہ بھائی ساری چیزیں کی پریشانی ہے لیکن اللہ یاد ہے۔ تو اللہ کہتا ہے ہاں یہ کامیاب ہوئے، یہ مجھے نہیں بھولے، انہوں نے ہر وقت مجھے یاد رکھا، جیسے بھی حال ہو، جب نماز میں گئے تو یہ تفکر میں تھے لیکن مجھے یاد تھا، جب یہ کھانے پہ بیٹھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے سیدھے ہاتھ سے کھایا، مجھے یاد تھے۔ یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ ہمیں اللہ یاد ہے اور نبی کا طریقہ ہمیں پتا ہے۔ تو بھائی خدا کے لیے بہت ہی دل سوزی سے عرض کر رہا ہوں کہ وقت بہت کم رہ گیا، بار بار کہہ رہا ہوں دیکھو ہفتہ مہینہ سال اتنی تیزی سے گزر رہا ہے کہ کچھ پتا نہیں کہ اگلی دن ہمارا قبر میں ہمارا ٹھکانہ ہو، اور دنیا کے اندر بار بار ایک ہی بات ہو رہا ہوں، دیکھو دنیا میں آلٹرنیٹ ہے، میں نہیں کماؤں گا میرا بچہ کر لے گا، میرا بچہ نہیں کرے گا میرے بھائی کر دے گا، میرا بھائی نہیں کرے گا میرے عزیز و رشتہ نہیں کریں گے، لیکن قبر کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں، قبر کے اندر کوئی کسی کا ساتھی نہیں، صرف ہمارے یہی اعمال ہمارے ساتھ اگر ایسے کرتے ہوئے چلے گئے بھائی سیدھے جنت کا دروازہ کھل دیا جائے۔ اور میں بات وہی عرض کر رہا ہوں جو کامن بات کہ جس حال میں مرو گے اسی حال میں اٹھو گے۔ تو بھائی ہم تو ذکر کرتے ہوئے فکر کرتے ہوئے مرے بھائی پھر کہانی ختم ہو، لیکن اگر ہم نے اس فکر سے اپنے آپ کو نہ نکالا اس دنیا کی لعنت سے، کیونکہ جو اندر جا رہا ہے بھائی خدا کے لیے اس بات کو سمجھو جو ڈالی جاتی ہے وہی باہر آتا ہے۔ مجھے دنیا کی فکر پڑ رہی ہے تو بھائی یہ جتنی چیزیں ہیں یہ لعنت بن کے میرے اندر جا رہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے آج ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم اپنی اس فکر کا اظہار کرتے ہیں کہ بھائی یا اللہ ہم تو بالکل ہی برباد ہو رہے ہیں، لیکن اگر آپ نے ہماری مدد نہ فرمائی تو ہم تو بہرے گونگے اندھے ہو چکے ہیں۔ یہ باتیں تو ہم جب سے سن رہے ہیں لیکن عملی طور پہ جو ہے وہ ہم یہ نہیں کر پا رہے۔ یا اللہ یہ میری کوتاہیاں ہیں، اور بار بار ایک بات اور عرض کر رہا ہوں، دیکھو گناہ کیا چیز ہے، گناہ اپنے آپ کا گناہ کو تسلیم کرنا گناہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کہا کہ یا اللہ حالانکہ شیطان نے بہکایا، بار بار کہہ رہا ہوں یہ غلطی ہے ہمارے اندر، وہ یہ غلطی ہے کہ شیطان کے بہکاوے میں سارا قصور شیطان کا ہے، سارا قصور نفس کا نہیں۔ بھائی خدا کے لیے یہ بات نہیں، اصل بات یہ کہ میں تو بہک گیا، قصور تو میرا ہے۔ بھائی لا الہ الا انت سبحانک انی، یا اللہ میں نے اپنے پر ظلم کیا۔ ہم یہ کہتے ہیں بھائی اس نے کر دیا اس نے کر دیا، جب تک ہم اس کو کر رہے ہیں یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ خالصتاً اپنے آپ کو اس بات کے لیے اللہ کے سامنے مورد الزام ٹھہرانا ہے، اپنے آپ کو ظالم کہنا، یا اللہ میں نے یہ ظلم کیا۔ ہم الزام دوسرے پہ دیتے ہیں، میرے بھائی نے ایسا کر دیا، میری بہن نے ایسا کر دیا، میرے عزیز نے ایسا کر دیا، اور ہم شیطان نے مجھے بہکا دیا۔ بھائی خدا کے لیے توبہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ توبہ بات کی سب سے افضل شرط یہی ہے کہ قصور میرا ہے۔ اس لیے آپ سب سے درخواست ہے کہ بھائی خدا کے لیے پورا دل کے اٹھا دو جائے۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ توبہ کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے، وہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہراؤ، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ذلیل کرو، اپنے آپ کو ظالم ٹھہراؤ، اور اللہ کو رحیم و کریم ٹھہرانے کے بعد یہ توبہ قبول ہوتی ہے۔ ورنہ یہ توبہ بھی توبہ کرتے رہو، بھائی قصور کس کا، میرا تو ہے نہیں، میں تو آپ کو پتا ہے بہت سیدھا سادہ ہوں، فلاں نے مجھے بہکا دیا، اگر وہ نہیں بہکاتا تو میں نہیں گناہ کرتا۔ یہ دھوکہ ہے بھائی خدا کے لیے۔ اس لیے دعا کرتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ کا احسان عظیم ہے، کرم ہی کرم ہے، اس قدر بھی شکر ادا کیے جائے کم ہے۔ یا اللہ جا پھر ہمیں یا اللہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ رب ہیں ہمارے، آپ مالک ہیں ہمارے، آپ ہی ہمارے خالق ہیں۔ یا اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، یا اللہ ہم عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے ہیں جہاں پہ سیکھنا ختم ہو جاتا ہے، یا اللہ ہم عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے ہیں
جہاں سمجھ معروف ہو جاتی ہے یا اللہ ہمارے اندر سوائے عیب کے اب کچھ بھی نہیں، یا اللہ تو رب ہے، تو ہمارا مالک ہے، یا اللہ تو بھی ہمارا خالق ہے، ان قریب ہمیں قبروں میں اتار دیا جائے گا، یا اللہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، یا اللہ جو ہے وہ لعنت ہی ہے، کیونکہ لعنت ہی بڑھ رہی ہے، یا اللہ ہمارے قدم آپ کی طرف نہیں بڑھ پا رہے اور وہ بڑھ بھی رہے ہیں، یا اللہ اتنے ہلکے ہیں، یا اللہ یہ تو 2000 سال میں بھی پورا نہ ہو، یا اللہ رب ہیں، آپ مالک ہیں، آپ ہمارے خالق ہیں، یا اللہ آپ ہمارے کایا پلٹ دیجئے، یا اللہ آپ نے ہم سے کہلوا رہے ہیں، ہمیں یہاں بٹھایا ہے، کہاں سے بلایا ہے، یا اللہ رب ہیں، آپ ہمارے مالک ہیں، آپ ہی ہمارے خالق ہیں، ہم آپ کے بندے ہیں، یا اللہ آپ نے کہا ہے ہم سے کہو، یا اللہ آپ کے لیے تو کوئی پیچھے مشکل نہیں، یا اللہ ہم سے نہیں بن پا رہا، یا اللہ ہم سے نہیں ہو پا رہا، یا اللہ ہماری مدد کو آئیے، یا اللہ ہمیں مدد فرمائیے، یا اللہ دنیا میں آپ نے یہی دستور بنایا ہے کہ بھائی سے کہتا ہے، باپ سے کہتا ہے، اپنے عزیز و اقارب سے کہتا ہے کہ میری مدد کرو، میں فلاں پریشانی مبتلا ہوں، میری مدد کر دو، میں فلاں چیز میں لگا ہوا پریشان ہوں، یا اللہ وہ سب اس کی مدد کو آتے ہیں، یا اللہ آپ نے سب کو یہی تعلیم دی ہے، یا اللہ ہم آپ کو پکار رہے ہیں، یا اللہ ہم سے نہیں ہو پا رہا، یا اللہ یہ وزن ہم سے نہیں اٹھ پا رہا، ہم نے اپنے آپ کو برباد کر دیا، ہماری ہر چیز برباد ہو چکی، یا اللہ کوئی راستہ نظر نہیں آتا، ہم اندھے بہرے گنگے ہو چکے ہیں، یا اللہ لیکن آپ رب ہیں، آپ خالق مطلق ہیں، یا اللہ آپ کے وقت میں سب کچھ ہے، آپ ہمارے مالک ہیں، آپ ہمارے ماں باپ مرزا ہیں، یا اللہ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں اور آپ ہی کہلوا رہے ہیں، یا اللہ ہماری کایا پلٹ دیجیے، ہماری سوچ فکر کو بدل دیجیے، یا اللہ اس لعنت کو نکال کر یا اللہ رحمت عطا فرما دیجیے، آپ کے بس میں ہیں، آپ خالق ہیں، آپ مالک ہیں، آپ ہی سب کچھ ہیں، آپ سے کون پوچھے گا، یا اللہ ہمارا معاملہ بن جائے گا، یا اللہ بے شک ہم بڑے خطا کار سیاکار ہیں، آپ نے ہمیں بڑی انعامات سے نوازا، بڑی رحمتوں میں نوازا، سب سے بڑی رحمت آپ نے ہمیں مسلمان بنایا، انسان بنایا، یا اللہ اپنے نبی کے خاص بندوں میں تعلق جوڑا، یا اللہ اہل حق سے جوڑا، یا اللہ کتنے آپ نے ہم پہ کرم کیا اور ہم آپ ہی کے خلاف سارے کام کرتے ہیں، یا اللہ یہ بڑی ہی ظلم کی بات ہے، یا اللہ یہ بڑی ہی آپ ہی کی ساری چیز ہے، میرا جسم آپ کا، میری صحت آپ کی، میرا مال آپ کا، سب آپ نے دیا، یا اللہ لیکن یہ سب ہم آپ کے خلاف کرتے ہیں، یا اللہ یہ اندھا پن، یہ بہرا پن، ہمیں آواز نہیں آ رہی، یا اللہ آپ کب سے کہلوا رہے ہیں ہمیں، یا اللہ یہ سب باتیں سنا رہے ہیں، لیکن یا اللہ آپ تو بہرے ہو چکے، ہم تو وہی کے وہی ہیں، ہم سے بڑا قدم آگے نہیں بڑھ پا رہا، یا اللہ آج کا دن بھی گزر گیا، کہیں مہلت ملے نہ ملے، آج کا وقت بھی گزر جائے، کہیں مہلت ملے نہ ملے، یا اللہ آج ہی ہمارا فیصلہ فرما دیں، یا اللہ آپ نہیں ہیں، رحم کا فیصلہ فرمائیں، ہمیں معاف فرما دیں، یا اللہ آپ کے رحم سے ہمارے یا اللہ گناہوں کو یا اللہ ثواب میں تبدیل فرما دیں، یا اللہ یہ آپ کی شان ہے، آپ دیالو ہیں، آپ دینے والے ہیں، آپ دیتے ہیں، یا اللہ آپ ہمیں بھی دعا فرما دیں، اپنی بھکاری ہیں، یا اللہ بڑے ہی لیکن ظالم ہیں، یا اللہ آپ نے ہم تو انعام کے انعام والے ہیں اور ظلم پہ ظلم کرنے والے ہیں، لیکن یا اللہ آپ رحیم ہیں، آپ کریم ہیں، ہماری دعاؤں کو سن لیجئے، آج ہمیں محروم نہ فرمائیے، آپ ہمارا ہاتھ بن جائیں، آپ ہمارا پیر بن جائے، آپ ہماری آنکھ بن جائے، آپ نے کہا ہے کہ میں بن جاتا ہوں، یا اللہ آپ ہمارے عمل کے بغیر ہی آپ سب کچھ کر دیں، یا اللہ نہ پیشگی دفعہ ہم کر پائے نہ آئندہ کی عمروں میں ہم کر پائیں گے، اپنے فضل سے معاملہ فرما دیں، یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دیں، یا اللہ رب ہیں، آپ مالک ہیں، ہماری دعا ہمارے آمین کو سن لیجئے، یا اللہ آج ہمیں پامراد فرمائی دیجئے، یا اللہ ہمیں مایوس نہ فرمائیے، آپ نے ہمیں مدد فرمایا ہے، یا اللہ ہمیں محروم نہ فرمائیے، آپ ہم سے کہلوا رہے ہیں، یا اللہ قبول فرما لیجئے، یا اللہ نہ ہمیں مانگنا آتا نہ ہمیں کہنا آتا، یا اللہ ہم تو ہر طریقے کے خطاروں والوں میں سے ہیں، یا اللہ ہم تو ہر طریقے کے یا اللہ سہکار و بدکار ہیں، لیکن یا اللہ تیری رحمت کے امیدوار ہیں، تیرے نبی نے ہمیں بتایا کہ ہمارا مالک ہمارا خالق بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، یا اللہ ہم تیری رحمت کی طرف دیکھ رہے ہیں، یا اللہ ہمارے ہاتھ پیر شیطان مردود نے ہماری بدعمالیوں نے کی وجہ سے باندھ دیے ہیں، یا اللہ بندے ہوئے ہیں اور ہم جہنم کی طرف جا رہے ہیں، یا اللہ آپ روک دیجئے، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، یا اللہ ہم آپ کی طرف یا اللہ دیکھ رہے ہیں، یا اللہ دیکھ رہے ہیں، یا اللہ میں مایوس نہ فرمائیے، ہمیں روک دیجئے، حکم فرما دیجئے، یا اللہ حکم فرما دیجئے، ہمارا رخ بدل دیجئے، ابھی وقت ہے، یا اللہ رخ بدل دیجئے، جنت کی طرف ہمارا رخ کر دیجئے، اپنی رضا کاملہ ہمیں نصیب فرما دیجئے، یا اللہ بے شک آپ بھی کریں گے اور آپ نے ہی کرنا ہے اور آپ ہی کریں گے، یا اللہ جب آپ ہمارے پر رحم کرم فرمائیں، یا اللہ ہمارے بچوں کو بھی فرما دیں،
یا اللہ ہمارے عزیز و اقارب بھی فرما دے، ہمارے رہنے والوں پہ، شہر والوں پہ، ملک والوں پہ بھی فرما دیں، تمام مسلمین مسلمات پہ فرما دیں، احیاء و اموات پہ، جنات پہ فرما دیں۔ یا اللہ آپ کا کیا جائے گا، ہمارا معاملہ بن جائے گا آج۔ یا اللہ آج ہمیں مایوس نہ فرمائیے، ہمارے پاس یا اللہ کوئی بھی ایسا عمل نہیں، کوئی ایسا تعلق نہیں جو ہم آپ کے سامنے پیش کریں۔ ہم نے تو اپنے نبی کو سوائے ناراض کے علاوہ کچھ کیا ہی نہیں، ہم نے تو کسی کو خوش کرنے کا کام ہی نہیں کیا۔ یا اللہ ہم کو سیدھا یا اللہ کس منہ سے پیش کرے، کس منہ سے ہم کہیں یا اللہ لیکن تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو رب العرش العظیم ہے، تو ہی کن فیکن کا مالک ہے۔ ہماری دعائیں ہمارے آمین کو اپنے فضل سے قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ جو مانگ سک رہے وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہیں مانگ پا رہے یا اللہ وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اياك نعبد واياك نستعين اياك نعبد واياك نستعين اياك نعبد واياك نستعين ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین کا مورد بنا دیجئے۔ یا اللہ ہمیں اس کا مورد بنا دیجئے۔ یا اللہ ہماری ہر چیز اپنے رضا کاملہ کے عمل کرنے والا بنا دیجئے۔ یا اللہ جو مانگ سک رہے وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہیں مانگ پا رہے یا اللہ وہ بھی اپنے فضل سے عطا فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ حساس سانحات سے، مرگ مفاجات سے، چوروں سے، ڈکیتوں سے، رہزنوں سے، آنے والے انقلاب اس کی مضرات سے، غم کے دھماکوں سے، جتنی برائیاں، جتنے فتنے فساد ہیں، ذلت سے، خواری سے، پستی سے، بدحالی سے، یا اللہ تکبر سے، ریاکاری سے، عجب سے، جتنے بھی روحانی بیماریاں ہیں یا اللہ جتنی وبائی بیماریاں ہیں ان سب سے ہم سب کو محفوظ فرما لیجیے، تمام مسلمین مسلمات کو محفوظ فرما لیجیے، ہماری دعائیں سب کے اپنا قبول فرما لیجیے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔ آمین 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 برحمتک یا